اچھا یہ جو جوئیں ہیں نا یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہیں اور ایک بیماری بھی ہوتی ہے. سب کو تو نہیں پڑی ہوئی تھی, باقی صحابہ ٹھیک تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر کچھ اس قسم کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جسم میں کہ جس سے جوئیں جو ہیں وہ پیدا ہونے لگتی ہیں اور ان کو جتنا مرضی نکالے پھر وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس کا باقاعدہ علاج بھی ہونا چاہیے. لیکن یہاں جو حکم میں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جوؤں کی وجہ سے حالت احرام میں سر منڈوانے کی اجازت ہے. ویسے تو بال توڑنے کی بھی نہیں ہے, کاٹنے کی بھی نہیں ہے, لیکن اگر ایسی تکلیف ہو تو پھر من کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ خاص طور پر ذکر ہے, ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. اسی طرح جوؤں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ریشم کا لباس پہننے کی بھی اجازت دی تھی. پھر اسی طرح بنی اسرائیل پر جوئیں جو تھی بطور آزمائش بھی بھیجی گئی تھی. یہ بھی انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے. انسان کسی وائرس کا شکار ہو جائے, کسی بیکٹیریا کا شکار ہو جائے, کوئی جوؤں کا اٹیک ہو جائے یا کوئی اور اسی طرح کی چیزیں, تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, ایک طرح سے امتحان یا آزمائش انسان کے لیے. نیک لوگوں کی جوؤں کے ذریعے آزمائش ہوئی پچھلی اقوام میں. حدیث میں آتا ہے, ابو سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء. پھر انہوں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا علماء. عرض کیا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ. ان میں سے کسی کو جوؤں سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی, یعنی اتنی زیادہ تکلیف دیتی ہیں کہ وہ بیماری اس کے لیے موت کا ذریعہ بن جاتی. اور ان میں سے کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہیں پاتا, چنانچہ وہ اسی ہی کو پہن لیتا ہے. اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پر خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آزمائش پر قطعاً ناراض نہیں ہوتے, بلکہ اس حال میں بھی وہ اپنے رب سے راضی رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. تو تکلیف یا کوئی آزمائش جسمانی ہو یا کسی بھی قسم کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ہو, کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو, تو اس پر اللہ سے بدگمان نہ ہو, مایوس نہ ہو, پریشان نہ رہیں. اسے کہ اس میں بھی خیر ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے اور یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے. آزمائشیں ضروری نہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت, بعض اوقات قرب کی علامت ہوتی. تو سب سے زیادہ کون آزمایا جاتا ہے؟ انبیاء. اور پھر کون؟ علماء. ایک شخص نے آپ سے آ کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا جو کہہ رہے ہو سوچ لو, اس لیے کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فقر و فاقہ کا سامنا کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے, یعنی اس کو پھر امتحان آئیں گے. تو یہ محبت کے دعوے اتنے آسان نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. خاص طور پر جب انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. اچھا آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے, ہم قرآن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم قرآن پڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, 4 لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, پڑھنے لگتے ہیں. اب کسی دن کوئی اسٹوڈنٹ ہم سے ٹیڑھا سا سوال کر لیتا ہے جو ہمارے مزاج میں بڑا گراں گزرتا ہے. اس وقت ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ پھر کچھ استاد تو اس وقت بھی صبر سے, تحمل سے, محبت سے, شفقت سے اسٹوڈنٹ کی نادانی سمجھ کر اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں, پھر بھی بغیر کسی فرق کے اسی طرح اس پہ محنت کرتے ہیں. اور کچھ اتنی محبتوں کے دعوے کرنے والے, ایک تنقید آتی ہے تو موڈ آف کر لیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, بول چال چھوڑ دیتے ہیں. وہ کدھر گئی محبت آپ کی قرآن سے, اور کدھر گئی آپ کی محبت دین سے اور دین کے کام سے, اور وہ جو فی سبیل اللہ کام کرنے کی اتنی آرزویں اور تمنائیں تھیں وہ کہاں گئیں؟ صرف ایک چھوٹی سی بات سے آپ بیٹھ گئے. کیا محبت کا دعویٰ کرنے والا آزمایا نہیں جائے گا؟ جس بھی چیز سے محبت کا دعویٰ کریں گے آپ آزمائے جائیں گے. تو اگر واقعی آپ کی محبت اللہ کے لیے خالص ہوگی تو اس آزمائش کے آنے پر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اس کو آپ سمجھ جائیں گے کہ میرے رب نے مجھے آزما لیا ہے, کہ میں اس پہ شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں, کیونکہ اس نے مجھے یہ نعمت دی تھی. یہ اعزاز کچھ کم بڑا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے, کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے.
تو پھر اتنا بڑا اعزاز ایسے ہی مل جائے گا بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی محنت کے. جو آپ کی ویکنیس ہوگی نا وہاں سے امتحان آئے گا. اگر آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے نا، ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ آپ بات پہ غصہ دلائیں گی آپ کو، اور پھر چل پتہ جائے گا آپ کو کہ واقعی میں اس قابل ہوں کہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا نا اس قابل ہو کہ نہیں، کیونکہ اس میں تو غصہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، اور بھوک بھی، اور پیاس بھی، اور بہت کچھ، بہت سے موڈ. تب جا کے آپ اچھے استاد بن سکتے ہیں، تب جا کے آپ واقعی فیض پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اب اس کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں اور مجھے ہر طرف سے سلام کی بارش ہونی چاہیے اور ہر کوئی میری تعریف ہی کرتا نظر آئے اور مجھے کبھی کوئی میری غلطی نہ بتائے، کیونکہ اب میں تو اوپر چلا گیا ہوں غلطیوں سے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. ہر انسان غلطی کرے، استاد ہوتے ہوئے غلطی کرتے، جانے انجانے، لا علمی فوق کل ذی علم علیم. تو اگر کسی وقت آپ کا کوئی شاگرد آپ کو آ کے یہ بتا دے کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے تو اس میں برہم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور شاگرد تو شاگرد ہے نا، وہ تو ناسمجھ ہے، اس کو تو ابھی ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا نا، وہ تو ابھی پالش نہیں ہوا. آپ پالش ہو چکے ہیں، آپ کو کچھ اور ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے جتنا بڑا آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا، اور جتنا کر رہے ہوں گے بڑا، اتنی بڑی مشکل آئے گی، اتنی بڑی تنقید آئے گی. وہ جیسے ام حکیمہ کی نصیحت ہے کہ وہ جو مرا ہوا کتا ہوتا ہے نا اس کو کوئی ٹھوکر بھی نہیں مارتا، لیکن جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کو ہر کوئی پتھر مارتا ہے. پھلدار درخت پہ پتھر پڑتے ہیں. تو یہی سمجھ لو کہ تمہاری اب کچھ بکت ہو گئی، اس لیے پتھر پڑ رہے ہیں، اس لیے باتیں سننی پڑ رہی ہیں. تو اس وقت پہلا خیال ہمیں کیا آتا ہے؟ کام چھوڑ دیں، بس میری بس، انف از انف، بہت ہو گیا، اب تو میری توبہ. کس بات سے توبہ؟ آپ یہاں ہو یا کہیں ہو، دنیا کے کسی حصے میں نہیں کہتے کہ الہدا کے اندر ہو تو یہ کریں اور یہ نہ، کہیں بھی ہو، کیونکہ سب یہاں تھوڑی بیٹھے رہ سکتے ہیں. اگر سارے لوگ جب تک پڑے یہیں بیٹھے ہوتے تو بلڈنگ میں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہ ملتی آپ کو. یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے نا، آنا ہے اور جانا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حصہ لے رہا ہے، دے رہا ہے، اپنے گواہیاں لکھوا رہا ہے قیامت کے لیے جو بھی وہ کچھ کر رہا ہے. تو یہ تو ہوگا، جہاں محبت کا دعویٰ ہوگا وہاں آزمائش ہوگی. علم سے محبت کا دعویٰ کر لیا نا، مجھے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، پھر آپ دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. کبھی فیس کا مسئلہ ہوگا، اور کبھی والدین کہیں گے بس کر دو، اور کبھی لوگ کہیں گے کب تک پڑھو گی، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ. کتنے اسٹوڈینٹس آتے ہیں، کوئی جاب چھوڑ کے آتے ہیں، کوئی قربانی کر کے آتے ہیں، پھر 2 دن پڑھتے ہیں، پھر پریشانی یاد آ جاتی ہے کہ اب ہم نے یہ قربانی کی تھی، اب کیا بنے گا. نہیں، اگر اللہ کے بھروسے پہ قدم اٹھا لیا تو بس اٹھا لیا، ثابت قدم رہے، آسانی بھی آئے گی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دفعہ جوئیں پڑ گئی تھی. یعنی کسی کو جو پڑ جائے تو اس سے نفرت نہ کریں، یہ نہ کہے کہ یہ کوئی خراب ہی شخص ہے اور یہ بہت ہی گندا ہے اس لیے اس کو جوئیں پڑے. کسی کو بھی پڑ سکتی، کسی سے بھی پڑھ سکتی. میں نے اس لیے یہ مثال دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئیں پڑ گئی تو حضرت زینب نکال رہی تھی. تو ایک صحابیہ آئی حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ، اور وہ دیگر مہاجر خواتین کی اور اپنی مشکلات کا ذکر کرنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب سے ہم مکہ سے آئے ہیں ہمارے لیے یہاں ذرا زندگی بڑی مشکل ہے. تو حضرت زینب سر دیکھتے دیکھتے ہاتھ روک لیا اور ان کی باتوں میں لگ گئی نا. تو آپ نے فرمایا تم نے آنکھوں سے بات نہیں کرنی، باتیں بھی کرتی رہو اور اپنا کام بھی کرتی رہو. اور ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام کرے نا، کوئی بات کرے تو ہمارے ہاتھ ہی رک جاتے ہیں. زبان سے بات کرنی ہے نا، ہاتھ کیوں روک لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بات بھی کرو لیکن کام بھی کرو اپنا. پھر اسی طرح ام حرام بنت ملحان جو تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دیکھا کرتی تھی. اور ایک دفعہ آپ ان کے گھر گئے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگی، پھر آپ سو گئے. اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی سر دیکھ رہا ہو تو انسان کو نیند بڑی اچھی آ جاتی ہے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح احسان کا بدلہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ احسان کرنے والوں کو یاد رکھتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب کوئی اس پر احسان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دے سکے. پھر کیا کرنا چاہیے؟
ایک تو یہ کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، جب آپ کو موقع ملا آپ نے بھی اس سے اچھا کیا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کر سکیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ دعا. یس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا بدلہ دو، پھر اگر تمہیں اسے بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے. یہ ہے احسان کا بدلہ. میں اب اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.